پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گیسٹ پیپرز ہیں. اب یہ نہ سمجھیے کہ یہ فائنل پیپر ہے یا ان میں سے آئے گا یا ہم بس ان کو ہی تیار کر لیں تو ہماری جو تیاری ہے وہ ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ہر چیز کا ایک کرکس جو امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ کوئی بھی جب کویشچن کسی بھی پوئٹری کے اوپر کرتی ہے، پوئم کے اوپر کرتی ہے، یا دوسرا جو ہے نا کسی ون لیک پلیز کے اوپر کرتی ہیں یا شارٹ اسٹوری کے اوپر کرتی ہے، تو اس میں گھما پھرا کر جو انہوں نے چیز پوچھنی ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تو آپ کا جو تیاری ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. تو اس میں آپ اپنے طریقے سے بھی تیاری کر سکتے ہیں، جو میں نے طریقہ بتایا ہے اگر اس کو مد نظر رکھ کر آپ کریں گے تو آپ کی جو پریپریشن ہے وہ پلس میں چلی جائے گی. تو شروع کرتے ہیں جی. لیئر، پہلے ہمارے پوئمز کا جو سیکشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو پوئم ہے لیئر، ولیم ڈیوس کی یہ پوئم ہے. اب آپ نے ان چیزوں کو دھیان سے سمجھنا ہے. دیکھیں ولیم ڈیوس کی جو پوئم لیئر ہے نا، اس میں اس نے ایک ہی چیز بتائی ہے کہ کیسے انسان جو ہے وہ خوش رہ سکتا ہے، کیسے وہ زندگی کے مسائل سے جو ہے وہ مثلا کہ آزادی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پوری پوئم کا جو کرکس ہے، جو لب لباب ہے وہ یہی ہے. لہٰذا یونیورسٹی اگر اس پوئم کے اوپر کوئی بھی کویشچن کرتی ہے نا، کہ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کویشچن کرتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ماڈرن مین جو ہے، جو بیزی مین ہے اس میٹیریلسٹک لائف کے اندر، اس جدید دور کے اندر، وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے. تو وہ خوش رہ سکتا ہے جی نیچر کے قریب ہو کر، کیونکہ ولیم ورڈزورتھ نے اپنی اس پوئم کے اندر یہی چیز جو ہے وہ ڈسکس کی ہے کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے، انسان اپنے مسائل سے جو ہے وہ نجات کیسے پا سکتا ہے. تو خوش ایسے رہ سکتا ہے کہ وہ نیچر سے رابطہ کر لے، ٹھیک ہے، اور مسائل سے نجات بھی ایسے پا سکتا ہے کہ وہ نیچر سے رابطہ کر لے. ٹھیک ہے نا. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو بھی یونیورسٹی باشمول پنجاب یونیورسٹی لیئر کے اوپر آپ کو کویشچن دے گی، اس کا مطلب یہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا آپ نے جب یہ چیز ذہن میں رکھیں گے نا، تو اس کے اوپر آپ جو بھی پڑھیں گے تو الٹیمیٹلی اس کی جو کڑیاں ہیں، اس کا جو تسلسل ہے وہ اسی پوائنٹ سے جو ہے وہ جڑے گا. لہٰذا آپ نے اس پوائم کو تیار کرتے ہوئے یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھنی ہے، اسی کے اوپر کویشچن بنتے ہیں، اسی کے اوپر کویشچن آتے نہیں ہیں، اس سینٹرل لائن کے اوپر کویشچنز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو دوسری ہماری پوائم ہے جی دا نیو ایئر ریزولوشن. اس میں کویشچن جو ہے، جو سینٹرل چیز ہے وہ ہے جی وٹ آر دا پرومسز آف دا پوئٹس. دیکھیں ہے تو اس میں 3 پرومسز ہی ہے نا. تو یونیورسٹی آپ سے کوئی بھی کویشچن کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ سے پرومسز کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی. لہٰذا وہ جو 3 پرومسز ہیں نا، وہ تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آنے چاہیے. آگے ہے جی ریبل ہاؤ از اے ریبل گڈ فار سوسائٹی، کہ یہ معاشرے میں کیسے جو ہے نا وہ گڈ ہے. شاعر نے یہی کہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ ریبل جو ہے نا وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، یہ اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو پسند کرتا ہے. کیوں پسند کرتا ہے بھائی؟ وہ موناٹنی کو کل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، موناٹنی، وہ زندگی کے اندر جو بورڈم ہے اس کو ختم کرتا ہے، وہ یکسانیت کو ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ ایک کام روز کیے جا رہے ہیں تو آپ کی زندگی موناٹنی کا شکار ہوگی ہے، لیکن اس میں جب آپ کوئی اچھوتی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو ریبل ہوتے ہیں وہ موناٹنی کو کل کرتے ہیں، تو اس لیے جو شاعر ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور ریبل کو جو ہے وہ ایک گڈ سائن جو ہے وہ کہتا ہے. اب یونیورسٹی جو بھی کویشچن اس کے اوپر دے گی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ اسی کے اوپر وہ مطلب کہ اس کا آپ نے یہی لکھنا ہوتا ہے. اچھا آگے ہے جی تتاری. ڈسکس تتاری ایز این امیجنیٹیو اینڈ سینشول پوئم. اور پوری پوئم ہی، یعنی تتاری کوئی ریئل پوئم ہے ہی نہیں، مطلب کہ ریئل لینڈ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شاعر کی امیجینیشن ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا تخیل ہے. اور سینشول پوئم ہے. سینشول پوئم وہ ہوتی ہے جو اپیل ٹو 5 سینسز، اپیل ٹو 5 سینسز آف دا ریڈر. جو ریڈر، جو قاری ہوتا ہے، اس کے 5 سینسز کو اپیل کرتا ہے. یعنی شاعر اس میں ایسے رنگ کا استعمال کرتا ہے، ایسے ورڈز کا استعمال کرتا ہے، ایسی سینشول امیجری کا استعمال کرتا ہے جو ہمارے 5 سینسز، سینس آف ٹچ، سینس آف اسمیل، سینس آف ہیئرنگ، ٹھیک ہے نا، سینس آف ٹیسٹ، ان سب کو وہ ایکٹیو کر دیتی ہے وہ امیجری جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ ہے ہی امیجنیشن تتاری، اور یہ ایسی اس نے امیجز یوز کیے ہیں جو ہمارے 5 سینسز کو ایکٹیو کرتے ہیں. لہٰذا یہ سینشل پوئم جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی کویشچن آئے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ یہی پوچھ رہا ہوگا. اگر آپ یہ 2 چیزیں تیار کر لیتے ہیں نا، سینشل پوئم اور امیجنیٹو پوئم ہے، تو آپ جو ہے نا سمجھ لیں کہ آپ کی اس پوئم کے اوپر کوئی بھی کویشچن آ جائے تو آپ اس کو لکھ لیں گے. اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے جی سالٹری ریپر. یہ ولیم ورڈزورتھ کی بہت ہی زبردست پوئم ہے،
اور کافی زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، اور یہ آ جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کویشچن ہے جی ان ہرڈ سانگز آر سویٹر دین دیٹ آف ہرڈ، ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا مسنگ، دین دیٹ آف، ٹھیک ہے نا، دین دیٹ آف ہرڈ، ٹھیک ہے نا، یعنی جو غیر سنائی دینے والے، نہ سنائی دینے والے نغمات ہیں وہ ان نغمات سے زیادہ سریلے ہوتے ہیں جو ہمیں سنائی دے رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دور کے ڈھول جو ہے وہ سہانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پوئم کے اندر بھی یہی بات ہے کہ شاعر جو ہے وہ لڑکی کی جو آواز ہے اس کو سنتا ہے اور اس سے بڑا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی آواز کو یہ ماڈل قرار دیتا ہے، اس کو مختلف چیزوں سے کمپیئر کرتا ہے، اور اگرچہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی اس کی آواز سے جو ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ وائس آف نیچر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وائس آف نیچر جو ہے وہ انہرڈ ہے، اس کو آپ اپنی امیجینیشن، اپنے لمس کے ذریعے فیل کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور جو نیچر ہوتی ہے، جو وائس آف نیچر ہوتی ہے، وہ انسان کو لازوال جو ہے وہ خوشی دیتی ہے۔ تو اس پوئم کے اندر ہے ہی یہ چیز، لہٰذا اس کے اوپر جو بھی کویشچن بنے گا آپ نے اس اینگل سے جو ہے نا وہ لکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ پوئم ہے جی ڈپارچر اینڈ ارائیول۔ ڈپارچر اینڈ ارائیول کا جو امپورٹنٹ کرکس ہے، جو کویشچن بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس ایلیٹس ایز اے پوئٹ آف انٹیلیکٹ، یعنی یہ ایک ویژنری پوئم ہے، یہ انٹیلیکٹ کے اوپر بیس کرتی ہے، اس میں جو ایموشنل باتیں ہیں وہ نہیں ہیں، شاعر نے ایک جو ہے وہ ویژن دیا ہے، یہ آئیڈیلزم کے اوپر بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو ٹی ایس ایلیٹ ہے وہ ایک آئیڈیلسٹ پوئٹ تھا، ٹھیک ہے نا، انٹیلیکچوئل پوئٹ تھا، تو ڈپارچر اینڈ ارائیول جو ہے اس کے اندر یہی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ ویژنری پوئم کے طور پر آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، پوئم آف انٹیلیکٹ کے طور پر، ٹھیک ہے نا، اور اس کا جو آئیڈیلزم ہے اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے جی لائٹس آؤٹ۔ لائٹس آؤٹ جو ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جی سلیپ اینڈ ڈیتھ کنکر آل، یعنی اس پوئم کے اندر شاعر نے سلیپ اور ڈیتھ کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیپ جو ہے نا ڈیٹ از دا سمبل آف ڈیتھ، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نیند ہے یہ موت کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا، اور سلیپ کے سامنے بھی ہم ہیومن بے بس ہیں، اور موت کے سامنے بھی ہم ہیومن جو ہے وہ بے بس ہیں، یعنی یہ نیند اور جو موت ہے یہ فاتح عالم ہے، ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے، ایک لمحے کی بھی جو دیری ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، ایک لمحہ بھی اس کی بھی تاخیر یا آگے پیچھے وہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ سب کو فتح کر لے گی، جو جاندار ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو نیند بھی فتح کر لیتی ہے اور موت بھی جو ہے فتح کر لیتی ہے۔ تو اس پوئم کے اندر لائٹس آؤٹ کے اندر جو شاعر ہے اس نے ایک جو لازوال قوت ہے سلیپ کی اور ڈیتھ کی، اس کو اس نے ڈسکس کیا ہے، لہذا آپ نے اس پوئم کے اندر یہی چیزیں پرپیئر کرنی ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے جی بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ، بہت ہی زبردست ایملی ڈکنسن کی پوئم ہے۔ تو اس میں اس نے جو ہے نا وہ جیسے لائٹس آؤٹ میں ڈیتھ کی بات ہوئی، اس میں بھی اس نے ڈیتھ کی بات کی ہے، اس نے امورٹیلٹی کی یعنی کہ لافانیت کی بات کی ہے، اس نے ایٹرنٹی یعنی کہ ابدیت کی بات کی ہے، اور یہ جو ہماری زندگی ہے بیسیکلی یہ ایک جرنی ہے، یہ مثلا لائف سے ڈیتھ تک کا ایک جو ہے وہ جرنی ہے۔ تو ڈیتھ جو ہے وہ ایک ڈور وے ہوتی ہے نیکسٹ ورلڈ کا، ایک ایسی دنیا کا آغاز ہوتی ہے جو لازوال ہے، جو لافانی ہے، جو ابدی دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پوئم کے اندر اس نے مختلف سمبل لگا کر جو ہے وہ زندگی کو ایکسپلین کیا ہے، اور ڈیتھ کو جو ہے اور ابدیت اور لافانیت کو جو ہے اس نے ایکسپلین کیا ہے، بڑے صوفیانہ انداز سے جو ہے ایملی ڈکنسن نے اس کو بیان کیا ہے۔ نمبر 9 پہ ہے جی وین آئی ہیو فیئرس، بڑی زبردست پوئم ہے جی جان کیٹس کی۔ تو اس پوئم کے اندر بیسیکلی جو شاعر کے فیئر ہوتے ہیں نا، یعنی اس نے جو 4-5 اپنے فیئر بیان کیے ہیں کہ وہ کبھی ایک کامیاب شاعر نہیں بن سکے گا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، وہ کبھی مشہور نہیں ہو سکے گا، وہ جو محبت کا ٹیسٹ ہے، جو لمس ہے، اس کو فیل نہیں کر پائے گا، وہ ایک ناکام لور جو ہے وہ بن جائے گا، وہ محبت میں کامیابی نہیں حاصل کر سکے گا، شہرت نہیں حاصل کر سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے اپنی بیماری کا جو رونا ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ رویا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو فیئرز ہیں نا اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے، اس کی جو سینسوسنیس ہے، کیٹس کی پوئٹری کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو سینسوسنیس جو ہے وہی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے فیئر کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے، تو نیچر تو یہی ہے کہ بیسیکلی اس پوئم کو کہا جاتا ہے کہ کیٹس کی یہ پوئم نہیں ہے بلکہ یہ اس کی بایوگرافی ہے۔ تو فیئر کی نیچر یہی ہوئی کہ وہ جتنے بھی فیئرز اس نے اس پوئم کے اندر بیان کیے ہیں وہ سارے پورے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ سارے جو ہے نا، یعنی وہ مشہور شاعر ہونے سے پہلے اس کی موت ہوگی، وہ محبت میں بھی ناکام رہا، اس کو شہرت بھی نہیں ملی ہے،
ٹھیک ہے نا، اور بیماری کی وجہ سے اس کی جلدی جو ہے وہ موت بھی ہو گئی ہے۔ تو نیچر آف فیئر یہ ہے کہ اس کے سارے فیئر جو ہے وہ پورے ہو گئے۔ تو اس کے فیئرس کے اوپر جو ہے نا وہ کویسچن جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ پھر ہے جی قبلہ خان، ایس ٹی کالج کی یہ پوئم ہے۔ تو اس کا جو کرکس بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کالج لاسٹ ہز مینٹل فیکلٹیز، ہز یوز آف سپر نیچرلزم، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں جو قبلہ خان ہے اس کی پوئٹری کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو مافوق الفطری جو ایلیمنٹ ہے، یعنی سپر نیچرلزم جس کو کہا جاتا ہے، جیسے کوہ کاف کی پریاں ہیں، جیسے بھوت پریت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سپر نیچرلزم جو ہے نا یہ اس کی شاعری کا امپورٹنٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایس ٹی کالج جو ہے وہ سپر نیچرل ایلیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ لکھتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ یہ قبلہ خان کو پڑھیں تو اس نے قبلہ خان کو ایسے پروجیکٹ کیا ہے کہ قبلہ خان از ناٹ اے ہیومن بینگ، وہ ایک انسان ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک سپر نیچرل ایلیمنٹ بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پوئم کا جو اینڈ والا حصہ ہے وہ پڑھے نا تو اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے گرد 3 سرکل لگا لو، کیونکہ قبلہ خان جو ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ فلیش کر رہی ہیں، اس کے بال جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ اس کو دیکھ کر ایک مقدس قسم کا جو خوف ہے وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ فیل کریں گے۔ یہ قبلہ خان کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ اس کو جو ہے وہ جنت کی نہروں کا دودھ پلایا گیا اور جنت کا جو شہد ہے وہ جو ہے وہ اس کو کھلایا گیا، یعنی اس نے سپر نیچرل ایلیمنٹ جو ہے وہ بنا دیا۔ پھر اس کے محل کو جو اس نے پروجیکٹ کیا ہے کہ اس کے اندر جو برفیلی غاریں ہیں، روشن بھی ہیں، دھوپ بھی آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ قبلہ خان کے جو انسیسٹرلز ہیں جو کافی عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی بھی جو سرگوشیوں کی آوازیں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ پھر اس محل کا جو عکس ہے وہ دریائے الف کے کنارے پہ پڑ رہا ہے، پانی میں پڑ رہا ہے، اور بڑا ایک امیجینیٹو قسم کا سپر نیچرل قسم کا اس نے اس کے محل کو پروجیکٹ کیا ہے۔ کیٹس کی پوئٹری جو ایس ٹی کالج کی پوئٹری ہے اس کے اندر یہی ایلیمنٹ ہے اس کا سپر نیچرلزم، لہذا آپ نے جو ہے نا سپر نیچرلزم کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے جی سنیک جو ہے بہت ہی زبردست ڈی ایچ لارنس کی پوئم ہے، پوئٹس فیلنگز اینڈ ریئیکشن آن سنیک، یعنی اس کے گھر میں سانپ آتا ہے اور وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ نے شاعر کے ریئیکشن کو دیکھنا ہے، وہ ریئیکشن کون سے ہیں، یعنی اس کے اندر خوشی بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے غصہ بھی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر فیلنگز آف ریمورس جو ہے جب وہ اس کو ہٹ کرتا ہے اور سانپ واپس چلا جاتا ہے تو پھر وہ پچھتانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ریئیکشنز کے اوپر آپ نے زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، اور اس پوائم کے اوپر پنجاب یونیورسٹی یا کوئی اور یونیورسٹی اگر کوئی نہ کویشچن دیتی ہے تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ یہی چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر لاسٹ پہ ہے جی پوائزن ٹری، تو پوائزن ٹری میں اس کا جو لٹرل اور سمبولک امپورٹنس ہے وہ آپ نے ڈسکس جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ شارٹ اسٹوری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے، شارٹ اسٹوری والا سیکشن ہے۔ تو اس میں جو پہلی شارٹ اسٹوری ہے وہ ہے کلرز، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں جو کلرز ہے اس میں جو لا لیسنس ہے جو 1927 کا امریکن معاشرہ ہے اس کے اندر جو ایک لا قانونیت ہے اس کو ارنسٹ ہیمنگوے نے ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس کو ہارر اسٹوری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹوری آف ہارر اینڈ سسپینس۔ تو آپ نے اس چیز کو ہی تیار کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جی نیو کانسٹیٹیوشن، سعادت حسن منٹو کا یہ اردو افسانہ ہے جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو مطلب کہ کلونیل سسٹم کے ایفیکٹس ہیں عام انڈینز کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر، تو جو رائٹر ہے سعادت حسن منٹو ہے اس نے انہی کو ڈسکس کیا ہے، اور جتنا غم و غصہ جو ہے وہ اپنے اندر رکھتے تھے اس کو بتانے کے لیے اس نے ایک کریکٹر جو ہے وہ ڈیزائن کیا تھا، استاد منگو، ٹھیک ہے نا، استاد منگو، ٹھیک ہے، استاد منگو۔ تو استاد منگو جو ہے وہ نمائندہ کردار ہے، یہ نمائندگی کر رہا ہے جی جو کلونیل سسٹم کے تحت زندگی گزار رہے ہیں مسلمان، جو ہندو ہیں جو سکھ ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کیسے وہ چاہتے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جائے اور ان کو آزادی مل جائے، ٹھیک ہے نا، اور کیسے انہوں نے سنا کہ 1 اپریل 1935 کو ایک نیا آئین جو ہے وہ آنے جا رہا ہے، اور کیسے انہوں نے خواب بنا لیے کہ اس دن ہم آزاد ہو جائیں گے، لیکن کچھ بھی چینج نہیں ہوا، اور آخر اس کی سزا جو ہے اس خواب کی وہ انڈینز کو ہی، استاد منگو کو ہی جو ہے وہ بھگتنا پڑی۔ اس کے بعد جی بریک فاسٹ بیسیکلی ایک میٹنگ ہے، ناشتے کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے رائٹر کی، جان اسٹائن بیک کی، اور جو وہ کاٹن پکرز ہیں ان کی، ٹھیک ہے نا۔
تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو سمپلسٹی آف نیچر ہے، جو سمپلسٹی آف کاٹن پکرز ہیں، وہ جو فارمرز ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہ نیچر کے قریب رہ رہے ہیں، وہ سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ خوش ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مٹیریلسٹک لائف سٹائل سے دور ہیں تو وہ خوش ہیں، اگرچہ وہ ٹینٹ میں رہ رہے ہیں اور سادہ سا کھانا جو ہے وہ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی اس کو آپ اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سمپلسٹی کے اور سادگی اور قناعت کے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سٹوری کے ذریعے اس نے انڈائریکٹلی جو ہے نا کرٹیسزم کیا ہے جو اربن لائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو شہری زندگی ہوتی ہے اس کو اس نے ڈسکس کیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی یہ تنقید ہے کہ شہری زندگی جو ہے اس میں مطلب کہ لوگوں کے پاس سہولیات ہوتی ہیں، عمدہ قسم کے گھر ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں اور بہت سی سہولیات ہوتی ہیں، بٹ دے آر ناٹ ہیپی۔ اس کے برعکس دیہاتی زندگی، ٹینٹ میں رہتے ہیں وہ لوگ، سادہ کھاتے ہیں، سادہ پہنتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی لوازمات زندگی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ خوش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اینگل سے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے جی ہیپی پرنس۔ ہیپی پرنس اس کو آپ نے فینٹیسی کے طور پر ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، فینٹیسی۔ دیکھیں ہیپی پرنس جو ہے یہ ہے ہی فینٹیسی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو ہے نا وہ جو اسٹیچو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، اور سویلو جو اویل ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک چیز آپ کو اور ملے گی، فینٹیسی پلس ریئلٹی۔ یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو رائٹر ہوتا ہے وہ فینٹیسی کے ساتھ ریئلٹی کو مکس اپ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ آسکر وائلڈ نے اس کے اندر کیا ہے، فینٹیسی کے ساتھ ریئلٹی۔ اب فینٹیسی تو یہ ہے نا کہ اسٹیچو باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اب ابھی لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو ریئلٹی یہ ہے کہ اس سٹوری کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ پرابلم ڈسکس کیا گیا ہے وکٹورین ایج کے، جو ملکہ وکٹوریہ کا ایک بڑا کہتے ہیں کہ بڑا مسائل کا ایک جو دور تھا اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کی جو ریئلٹیز ہیں اس کو فینٹیسی کے ساتھ اس نے مکس اپ کیا ہے اور کرٹیسائز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اینگل سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ آگے جو ہے وہ عربی ہے۔ عربی جو ہے اس میں جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ بوائز سبجیکٹیو اینڈ اوبجیکٹیو فیلنگس ہے، یعنی ایک لڑکا ہے جی ٹین ایجر ہے، اور وہ وقت سے پہلے اپنے سے بڑی عمر کی جو لڑکی اس سے محبت کر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار کر لے، تو اس نے اپنی ہی ایک جو خوابوں کی دنیا ہے وہ بنا لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہے، اور اپنے انداز سے جو ہے نا وہ زندگی کو سوچ رہا ہے، حالانکہ جو زندگی ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ اس کا ادراک اسے اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس لڑکی کے لیے تحفہ خریدنے اس عربی کے بازار میں جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک سنگل چیز بھی جو گفٹ ہے، سستے سے سستا جو گفٹ ہے، وہ بھی اس کے لیے خرید نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوازمات زندگی نہیں ہے۔ ابھی اس کے گھر والوں نے اس کو بچہ سمجھ کے کچھ تھوڑے سے پیسے دیے ہیں کہ یہ عربی کے بازار میں جائے گا اور وہاں سے کچھ چیزیں سموسے پکوڑے لے کر کھا لے گا، لیکن وہ ان پیسوں سے اس لڑکی کے لیے چھوٹا سا گفٹ بھی جو ہے وہ خرید نہیں پاتا ہے۔ تو وہاں پہ اسے ادراک ہوتا ہے کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو زندگی کی جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی سبجیکٹیو اینڈ اوبجیکٹیو۔ سبجیکٹیو فیلنگز تو ہوگی اس لڑکے کی، جو اوبجیکٹیو فیلنگز ہوتی ہیں، جو ہارش ریئلٹیز آف لائف ہوتی ہیں، وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے جی دا نیکلس۔ نیکلس دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، مٹیلڈا جو ہے نا، وہ 2 طرح کی مٹیلڈا لوئزل آپ کو ملیں گی۔ ایک مٹیلڈا لوئزل وہ ہے جو خوابیدہ دنیا میں رہتی ہے اور اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ایرسٹوکریٹک لائف سٹائل کو جو ہے وہ سوچتی رہتی ہے۔ اور ایک مٹیلڈا لوئزل وہ ہے جب وہ نیکلس کھو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے نا وہ اجیرن ہو جاتی ہے، وہ جو ہے وہ ورلڈ آف ریئلٹی میں آ جاتی ہے، پھر وہ گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی ہے، اس کی جو حسن و جوانی ہے وہ بھی ساری ختم ہو جاتی ہے، اس کو زندگی کی سمجھ آ جاتی ہے، اور اکثر پھر وہ سوچا کرتی ہے کہ کاش وہ منحوس دن ہی نہ آیا ہوتا جس دن اس نے وہ نیکلس پہنا، اور نیکلس پہن کر وہ اس ایجوکیشن منسٹر کے ڈانس پارٹی میں گئی اور رقص کرتی رہی، یعنی وہ خوابیدہ دنیا سے ایک حقیقت کی دنیا میں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو نیکلس ہے، اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے کھونے سے، اور نیکلس کھونے کے بعد کی جو مٹیلڈا لوئزل کی جو زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ نمبر 7 ہے جی ڈچیز اینڈ جیولر۔ دیکھیں ڈچیز اینڈ جیولر کے اندر یہی ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا، لوگوں کی جیبوں میں پیسہ آیا، اور ویلیوز آف لائف جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو گئی، جو امیر تھے وہ غریب ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور جو غریب تھے وہ امیر ہونا شروع ہو گئے۔ تو جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے طبقہ وہ بھی مورل ڈیکیڈنس، اخلاقی پستی کا شکار ہے، اور جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے، جن کے پاس یکدم بے تحاشا پیسہ آ گیا، تو وہ بھی اخلاقی پستی کا شکار ہے۔ کامن تھنگ جو تھی معاشرے کے اندر وہ یہ تھی کہ سب میں اخلاقی پستی جو ہے نا وہ آتی جا رہی تھی۔
تو جو چیزیں تھیں وہ باہر سے بھی گلی سڑی تھیں اور چیزیں جو ہیں وہ اندر سے بھی گلی سڑی تھیں. یعنی اس دور میں مورل ڈیگریڈیشن, ٹھیک ہے نا, اخلاقی پستی, اخلاقی زوال جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد لٹل ویلو بڑی امپورٹنٹ ہے جی. اس میں جو ویلو ٹری ہے وہ میسنجر ہے, ایلچی ہے سائلنس لو کا, ٹھیک ہے نا. یہ خاموش محبت کی کہانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویلو ٹری جو ہے وہ کس چیز کا سمبل ہے, اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اور لاسٹ پہ جی شیڈو ان دا روز گارڈن. شیڈو کس کا ہے جی؟ شیڈو ہے جی آرشی کا, جس سے یہ عورت جو ہے محبت کرتی تھی اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ آرمی میں تھا کہ وہ افریقہ میں ایک وار مشن پہ گیا اور وہاں اس کو سن اسٹروک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اسی دن گھر والے اس کی شادی کسی اور سے کر دیتے ہیں, لیکن یہ اس سے محبت نہیں کر پاتی, ٹھیک ہے نا. اور جس سے محبت کرتی تھی اسے شادی نہیں کر پاتی. تو شادی کے 2-3 سال بعد یہ اس روز گارڈن میں جاتی ہے تو وہاں کیا دیکھتی ہے کہ شیڈو اس کی طرف آ رہا ہے. وہ شیڈو نہیں تھا, وہ آرشی تھا جو کہ بیمار تھا, لاغر تھا, لیونیٹک تھا, مجنوں تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آرشی کی موت نہیں ہوئی تھی بلکہ آرشی زندہ تھا. تو اس وقت پھر اس کی جو حالت تھی وہ پھر سمجھ سے بالا تر تھی, ٹھیک ہے نا, فل آف کیتھارسس. تو اس میں یہی چیز آپ نے جو ہے نا وہ ڈسکس اٹ ایز اے اسٹوری آف انکمپلیٹ لو, ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھیں اس اسٹوری کے اندر 3 بندے جو ہے ان کا ذکر ہے. ایک جس سے جو اس عورت کا خامند ہے جس سے اس کی شادی ہوئی ہے, یہ اس سے محبت نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جس سے یہ محبت کرتی تھی اس سے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. اور جو آرشی تھا جو اس سے محبت کرتا تھا اس کو بھی یہ محبت نہیں ملی ہے. تو اس کو اسٹوری آف انکمپلیٹ لو یعنی کہ ادھوری محبت کی جو کہانی ہے وہ کہا جاتا ہے. تو تیار کرتے ہوئے یہی چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اس کے بعد ہے جی ون لیگ پلیز میں 3, ویسے تو 4 ہیں لیکن آپ نے 3 کر لینے ہیں, ٹھیک ہے نا. بیئر, اس کو آپ نے فارس کے طور پر, فارس مزاح نگاری کو کہتے ہیں. یعنی ایسی مزاح نگاری جس میں کرٹیسزم بھی کیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ نے فارس کے طور پر ایک کامیڈی کے طور پر آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. اور دوسرا ہے بوائے کمز ہوم, اس کو کامیڈی آف مینرز کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو انکل جیمز اور فلپ کی جو میٹنگ ہوتی ہے نا خواب میں, اس کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس جو ہے وہ کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زیادہ کویسچنز آتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی امپورٹنس آف ڈریم, یعنی یہ کہنے کو تو ایک خواب ہے لیکن یہ انکل جیمز کو جو ہے نا ایک حقیقت سے آشکار کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی اسموک اسکرین میں جو پریم روز ہے جس طرح کا وہ لائف سٹائل اپناتی ہے, جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو اس کا زندگی کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اچھا ڈائلاگ میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ, لیکن بہتر تو یہ ہوگا کہ کوئی پریویس 5-10 سال پیپرز دیکھ لیں آپ, تو ان میں جو امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کے اوپر میں نے کافی زیادہ ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں, جو پریویس پیپرز ہیں ان کو میں نے سارا سالو کیا, وہ بھی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے مطابق کوئی جو ہے نا وہ آپ ڈائلاگ جو ہے نا وہ تیار کر لیں. تو امپورٹنٹ کچھ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. بٹوین 2 فرینڈز آن اے چوائس آف پروفیشن, بٹوین ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ, ڈائلاگ بٹوین 2